بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اس پاک دن دا تعلق سید الساجدین دی ذات نال ہے۔ خدا اپنے پاک کلام وچ سورہ رحمان وچ ارشاد فرما رہا، کلو من علیہا فان، جو کچھ بھی اس تے یعنی اس جہان وچ ہے وہ فان ہے، فنا ہے، لیکن تینے رب دا چہرہ ذوالجلال والاکرام، تینے پروردگار دا چہرہ سدا رہنا لا۔ پاک زین العباد توحید مزاج ہستیاں دا جس وقت قافلہ گھن کے شام باب سات پہنچے اور ہر طرف فتح دے شادیانن، کنا وچ کوئی ہور آواز نہیں آ رہی، اس دوران یزید دے بیٹے پاک زین العباد ہیں تانا دیتا اور آکھیا کہ سن، 400 میڑے باپ دی نوبت ہے۔ اللہ دے ضبط دا نام سید الساجدین ہے۔ سرکار خاموش ہوئے، چند لمحے بعد مؤذن 4 دفعہ اللہ اکبر پڑھیا اور اس تو بعد اشہد ان محمد رسول اللہ دا کلمہ ادا کیتا۔ سرکار اس وقت فرمایا کہ سن، ای میرے باپ دی نوبت ہے اور میرے باپ دی نوبت دی وجہ تو تیرے باپ دی نوبت خاموش۔ کائنات دی ہر چیز فان ہے، فنا ہے، نام ذکر آل محمد تو سوا ہو۔ اور غالباً اسی سمت جوش ملی آبادی لکھیا، موت کے سیلاب میں ہر خوش کو تر بہ جائے گا، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ پاک زین العابدین اپنی ظاہری حیات وچ کئی پیادہ حج، کئی پیدل زیارات تے سفر کیتے ہیں۔ سرکار ایک دفعہ پیدل حج تے رواں اور خطہ عرب دے ایک مشہور شخص ابراہیم دی نظر پئی، اس آکھیا فرزند رسول، بغیر سواری دے اتنا لمبا سفر اور بغیر زادے راہ دے؟ سرکار فرمایا اگر کوئی میزبانی دی دعوت دے، مہمان بلائے، کیا مہمان اپنا طعام اپنا کھانا گھروں کھڑے نے؟ اور اسی جہت ہے بین ہی واقعہ پاک والین والا سرکار دا۔ سرکار جس وقت کربلائے معلیٰ تشریف فرما ہوئے، ایک مقام تے سرکار استے پلنگ بچھایا گیا، جناب استے براجمند ہوئے۔ کسی پوچھا سرکار اس مقام تے بہت بڑی ہستیاں خاک تبانیاں، سرکار ارشاد فرمایا کہ جڑے خاک تباندن او اپنی رضا نال آؤندن، میں کسی دی میزبانی چاہ مہمان بلایا گیا۔ ایک بات ہی واضح ہوئی کہ اپنی رضا نال زیارت و حج سمجھنا اور بات ہے، کسی دی دعوت ہے، کسی دے بلاوے تے آنا۔ بنی ہاشم وچ بظاہر بدنی طور تے پاک زین العابدین نحیفن، بدن ظاہراً نحیف ہے، بازار چو گزرن اور ایک تاجر دی نظر پئی جڑا سرکار دے تعارف تو آشنا نہیں۔ اس چہرہ ویکھیا اور آکھیا کہ اس چہرے تے اس اکھیاں اور پیشانیاں ویکھ کے لگدا کہ نہایت نجیب اور اعلیٰ خاندان دے فرد ہو، لہٰذا کچھ نوش کیتا کرو، کھادا کرو تاکہ صحت ہوئے، وزن ہوئے۔ سرکار فرمایا تینا کم کاروبار کیے؟ ساکھیا میں اجناس دا تاجرم، گندم جو وغیرہ۔ جناب پوچھا کہ کیا اس جنس تولنا استے تیرے کو ترازو بھی ہے؟
تاجر آکھیا کہ کاروبار چونکہ وسیع ہے لہٰذا کچھ ایسے بھی ترازو جنہاں وچ دو اٹھ بھی تر سکتے ہیں۔ سرکار ترازو دے قریب گئے اور اپنا کھبا یعنی بایاں پیر اس ترازو چ رکھیا اور آکھیا اسیں تول، اور اس وزن تول اجناس جو بھی میسر ہے اس چ رکھنا شروع کیتا، لیکن پیر اتنا بالآخر اس جس وقت اتنی اجناس دوسرے پلڑے چ رکھ دیتیاں کہ اور کوئی جگہ نہ باقی رہی، وہ ورتا ہے حیرت وچ ڈٹھا۔ اس آکھیا بندہ خدا اگر صحت مند 50 افراد اس دوسرے پلڑے چ ہوندے تے انہاں جنساں دے وزن نال ہن تل ویندے، کی راز تیرے پیر وچ؟ سرکار فرمایا کیا قرآن دی سورہ احزاب دی اس آیت پڑھی؟ خدا فرما رہا اساں امانت ہے سارے آسماناں ساری زمیناں اور پہاڑاں تے پیش کیتا، لیکن ان اس دا وزن نہ چا سکے، ڈر گئے۔ حالانکہ گفتگو ہو رہی، کچھ جاننے والے افراد بازار چ گزرے، انہاں پاک زین العابدین تے سلام بھیجیا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول دے بیٹے۔ جس وقت یہ تعارف سنیا تاجر سرکار دے قدمہ تے ڈٹھا اور اس آکھیا گستاخی معاف، میں واقف نہ اس جناب دے تعارف تو۔ سرکار فرمائی یہ آیت پڑھی ہم؟ اس آکھیا بالکل پڑھی۔ جناب پوچھا کیا اس امانت ہے جاننا؟ اس آکھیا میں نہ جاننا۔ جناب گویا ہوئے فرمایا اس امانت تو خدا دی مراد ساڑی محبت و ولا ہے۔ ہن سوچ جس وقت ساڑی ولا دا وزن کل آسمان زمین اور پہاڑ نہیں چاہ سکتے، ساڑا وزن تینا ترازو کن چاہ سکتا؟ اور اس پاک ہستی بعد کربلا کم از کم 30 سال اپنی اکھیاں چو خون بہایا، جس دی وجہ تو بدن نحیف ہے، بظاہر لاغر ہے، اور پاک سید الساجدین دا ہی ارشاد گرامی ہے۔ فرمایا دو ہستیاں دا میں تا دم مرگ ممنون ہاں، انہاں دا احسان نہ رس۔ ابن منظر پوچھا کہ مولا ان کورن؟ فرمایا پہلی ہستی 4 سالہ بنت الحسین، میں کربلا تو شام تک ننگے پیر سفر کیتا اور ہر منزل تک کئی کانٹے میرے پیراں چگ دے، اور یہ پاک مختومہ اپنے پاک لباں نال انہاں زخماں تے بوسہ دین دے اور اپنے دندانے مبارک نال انہاں کنیاں کردے۔ فرمایا دوسری ہستی پاک سیدہ فضا سلام اللہ علیہا دی، اور ارشاد کیتا کہ جس وقت میرے ہاتھ اٹھتی مہاریں کھچ کے شل ہو ویندے، اس وقت ای پاک مخدومہ اپنی کمر نال اٹھتی مہار بندے اور میری منزل آسان کرے دے،